کچھ سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پچھلے 4-5 دنوں سے بہت ہی گھمبیر صورتحال تھی۔ آپ کو وقتاً فوقتاً لاہور نیوز اور ہم لوگ بھی جو ہے ایک ایک چیز سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے، راوی میں کتنا پانی آ گیا ہے، سطح کتنی بلند ہوتی جا رہی ہے، سیلاب کی کیا صورتحال ہے، کتنے علاقہ جات جو ہے نا اس سے یا کتنے موضع جات جو ہے نا اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے، پنجاب حکومت کس طرح کام کر رہی ہے، کون کون سے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، کون کون سے وزراء وہاں پر پہنچے ہیں، اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب چونکہ تھوڑی سی سنبھلی ہے سچویشن، خطرہ ٹلا نہیں ہے لیکن سچویشن تھوڑی سی سنبھل گئی ہے کہ راوی جو ہے نا واپس سے اپنی پرانی حالت پر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جو پانی کی سطح ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو اب جو جتنے بھی علاقے لاہور کے یا جتنے بھی موضع جات لاہور کے جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، ان تمام تر علاقہ جات کی موضع جات کی رپورٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کس طرح لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا، کتنے لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا، منتقل کیا گیا، نقل مکانی کی گئی، اور آگے کی کیا صورتحال رہنے والی ہے، ان کو کیا کوئی امداد ان کی جائے گی، ڈونیشن دی جائے گی، ان کو کوئی رقم دی جائے گی تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی کو بحال کیا جا سکے، کیا پنجاب حکومت نے مزید پلان کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ عمران اکبر چیف رپورٹر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عمران صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جاگو لاہور میں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ عمران صاحب پچھلا ہفتہ بہت ہی ہم سب کے لیے کہہ لیں کہ ایک افسوسناک بھی رہا، پھر ساری جو چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی، آپ بھی رپورٹنگ کر رہے تھے، ہم بھی بتا رہے تھے، لاہور نیوز بھی وقتاً فوقتاً ہر چیز کے اوپر اپڈیٹ کر رہا تھا کہ کس طرح یہ سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ تو ابھی تک کیا صورتحال ہے، کتنے موضع جات اس سے متاثر ہوئے ہیں، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں؟ دیکھیں منیبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ پچھلا جو ہفتہ ہے یہ بہت رنجیدہ جو جی ہے بالکل۔ دور گزرا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ ٹائم ہی نہیں گزر رہا۔ اب ان کا تو ٹائم واقعی نہیں گزر رہا جن پہ برا وقت آیا ہوا بے ہے، شک ایسے اور چیخیں نکل گئی ہیں ایک دفعہ، اور ان پر قیامت کے مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور جو ہے اس وقت سب کے دل جو ہے وہ رنجیدہ ہیں، بہت پریشان ہیں سارے۔ اور اس وقت موجودہ صورتحال اگر بات کی جائے راوی کی، اور راوی کو ہم نے بڑے غور سے دیکھا ہے، اور راوی بہت اس وقت نا جو ہم نے دیکھا ہے اس نے اپنی جگہ لی ہے واپس۔ اچھا یہ ہے کہ 38 سال بعد یہ سیلاب آیا ہے۔ ہمارے ادھر جب ہم رپورٹنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ ہمارے نا بزرگوں سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اے سیلاب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے تو پانی جو ہے وہ پل کے ساتھ ساتھ دیکھا ہے، تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو کیونکہ ہم ایک ماڈرن دور میں ہیں، جدید دور میں ہیں، تو کہتے ہیں نہیں نہیں لاہور شہر میں کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، لاہور شہر میں پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تھا، ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ وادیاں ہیں جو راوی کے اندر جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں، اور جو اس کا کچھ ایریا جو جسر سے اگر آپ شاہدرہ کی طرف پانی آتا ہے تو وہ ان علاقوں میں پانی نکال دیا جاتا ہے تاکہ زرعی زمینوں میں پانی استعمال ہو جائے، تو ان وادیوں کو ٹچ کیا گیا ہے۔ مگر اس دفعہ جب ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ پانی کا بہاؤ بڑھا ہے اور لاہور کو ٹچ کیا ہے، اور کافی مہنگے ترین گھر بھی جو ہیں وہ اب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اتنی جمع پونجی ہوتی ہے لوگوں کی، جی پوری زندگی میں گھر ہی بنانا ہوتا ہے انسان نے۔ اب مطلب یہ ہے کہ لاہور شہر میں اگر راوی کی بات کریں تو راوی جو ہے وہ 1,39,000 سے زائد ایکڑ پر محیط ہے۔ ٹھیک ہے، 1,39,000 ایکڑ سے زائد محیط ہے۔ اب اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ 2.5 سے پونے 3 لاکھ جو ہے وہ کیوسک پانی آئے تو اس سے جو ہے وہ سیلاب کا اس کے بعد زائد پانی آئے تو اس سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، الارم جو ہے وہ ہائی الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس دفعہ جو ہائی الرٹ ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہے، پونے 2 لاکھ 1.5 لاکھ کے پاس پانی آیا ہے تو ہائی الرٹ ہو گیا۔ وہ اس وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے ڈرون فوٹیجز دیکھیں، جب ہم نے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے ڈرون فوٹیجز دیکھیں، تو جو راوی کے ارد گرد جو اس کا بند ہے، اس بند کے اندر لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے۔ اب کس نے بیچے، کیوں بیچے، 2,40,000 کا جو ہے ایکڑ بیچا گیا، کنال بیچا گیا، کیسے بک گیا، کس طرح خریدا گیا، یہ اللہ ہی جانے۔
ابھی موجودہ صورتحال یہ اللہ ہے جانتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے بیچا ہے، دیکھیں اور وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پوری پتہ لگے نا 2000 سے لے کر 2025 تک کے راوی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو آپ بھی کہیں گے کہ میں بھی شرم آ گئی کہ تھوڑی سی شرم آنی چاہیے انسان کو۔ ایون دو کہ جو لوگ ان گھروں میں رہ رہے ہیں نا وہ بھی اب بلک رہے ہیں کہ ہم نے کیوں لیے یہ گھر۔ دیکھیں راوی میں کنکریٹ وال کہاں گئی ہے جو کہا گیا تھا بنائی جائے گی، وہ 11 سے 12 کمپنیز کہاں گئی ہیں، وہ جو انہوں نے سب سے پہلے سیٹ اپ تیار کرنا تھا کہ یہ کنکریٹ وال بنے گی، اگر سیلاب آ جاتا ہے تو راوی میں جو اس کے ارد گرد کی جو وادیاں وہ ڈیمیج نہیں ہوں گی، وہ کدھر گئی ہے، اس کے بڑے بڑے بند کدھر گئے ہیں۔ ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نہ تنقید نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو بتانا، لوگوں کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ لوگ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں، اور انتظامیہ جو کہ ایکسیس میں نہیں ہوتی، انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، آدھی بات پتہ چلتی ہے آدھی نہیں پتہ چلتی، ہمیں بھی تقریباً آدھی سے زیادہ ہی پتہ چلتی ہے۔ وہ اصل بات تو دیکھیں وہ چیزیں تو ان کو بھی نہیں پتہ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اتنی بڑی جگہ ہے اس کو آپ دیکھیں، آپ اپنی ٹینکی کے اندر جا کے کوئی اور چیز تو نہیں بنائیں گے جہاں پہ پانی آتا ہوگا، تو آپ اگر وہاں پہ بنائیں گے تو وہاں پہ بھی کوئی ایسا سیفٹی سسٹم رکھیں گے جس سے کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہیں پہ بھی۔ اب اگر آپ اندر آبادیوں میں جا کر گھر بنائیں گے تو یہ تو ہوگا نہیں۔ تو ویسے چلے اسی سے ریلیٹڈ ہی بات کر لیتے ہیں، اب کوئی انویسٹیگیشن ہوئے گی، کوئی فیصلہ لیا جائے گا؟ ویسے یہ جو راوی کے بیڈ پر سوسائٹیز بن گئی تھی، گھر بن گئے تھے، ساری زمین جو ہے نا بیچی گئی تھی، اب کوئی اس کے اوپر پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ منیبہ اتنے میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ان کو پتہ ہے کہ محکمہ اریگیشن، محکمہ نہار جسے ہم کہتے ہیں، اس کا این او سی نہیں لیا گیا۔ جن محکموں نے یہ این او سیز جاری کیے، مین ڈپارٹمنٹ کا جو نہری نظام کو چلاتا ہے، جو دریاؤں سے پانی نکلے تو نہری نظام میں جاتا ہے، اس کا این او سی نہیں ہے کسی کے پاس۔ اب اگر این او سی نہیں ہے تو کیسے یہ کس طرح بن گئے؟ یعنی کہ یہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی بنے ہیں سارا کچھ۔ اب ہم کسی کو تنقید میں پھر کہوں گا نہیں بنانا چاہتے، مگر مقصد یہ ہے کہ اس وقت شہری مکین اتنے پریشان ہیں کہ آپ ایک فوٹیج نکال کر دیکھ لیں، ان کو اٹھا کے لے کر جایا جا رہا ہے، کوئی اسٹریچر پہ جا رہا ہے، کسی کے جانور جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی ساری مال و دولت اس گھر کے اندر پونجی جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ملتی بھی یا نہیں ملتی، پتہ نہیں اس گھر میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بعد میں۔ اب کسی کا ازالہ کرنا، وقت تو گزر جائے گا، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، مگر اب دیکھیں نا لاہور شہر ہو، اور آپ لاہور شہر کو ڈیولپ سٹی کہتے ہیں پورے پنجاب میں، اور آپ کے باقی ضلعوں کی بات کریں، فرض کریں گجرات کو بھی بچایا گیا، جو بڑے بڑے شہر تھے ان کو بچایا جا رہا ہے کسی طریقے سے۔ سیالکوٹ دیکھیں آدھا ڈوب گیا ہے، سیالکوٹ آدھا ڈوب گیا، قصور ڈوب گیا ہے، نارووال، پسرور، قصور ہمارا۔ دیکھیں سیالکوٹ تو مین شہر میں آ جائے گا نا۔ پسرور کو اگر ہم بات کریں گے تو پسرور ایک تحصیل ہے، ٹھیک ہے، چمنڈا ایک اس کا گاؤں ہے۔ اب مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اگر ہم شہر میں ریلیف کیمپس لگاتے ہیں تو 45 کے قریب جو ہیں اس میں سے 18 ریلیف کیمپس ہیں، مختلف اسکولوں میں لگائے گئے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو فوڈ دیا جا رہا ہے، بہترین ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے تاکہ ان کے جو دل دکھے ہوئے ہیں یہ پریشان نہ ہو، یہ ان کے انتظامیہ ان کے ساتھ ساتھ ہے، ضلع انتظامیہ ان کے ساتھ ساتھ ہے، پیش ہے، سول ڈیفنس کے اہلکار وہاں پہ، تحصیل جو ہیں تمام اسسٹنٹ کمشنر موقع پر موجود ہیں۔ ڈی سی لاہور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ جس طرح پیش تھی، جس طرح کام کری تھی پنجاب حکومت، ضلع انتظامیہ مل کر باقی بھی جو ادارے تھے، ہمارے عسکری اور فوجی ادارے، تمام تر لوگوں نے مل کر اس سچویشن سے نمٹنے کی کوشش کی ہے تاکہ کم سے کم نقصان ہو سکے۔